اسرائیل کی دوحہ میں اسٹرائک کے اگینسٹ ایک گرینڈ عرب اسلامک سمٹ تو ہو گیا. 50 سے زیادہ اس میں لیڈرشپ موجود تھی فرام آل اراؤنڈ دا مسلم ورلڈ, اور عرب لیگ اور ایز ویل ایز OIC سب وہاں موجود تھے. بہت بڑے بڑے اس میں دعوے بھی کیے گئے, بہت کنڈمنیشن بھی ہوئی. قطر نے اس کو کہا کہ اٹس اے وائلیشن, اور پاکستان نے اس کے اوپر ٹاسک فورس بنانے کی بات کی. اور پھر بات جب KSA کی لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو محمد بن سلمان نے اس کے اوپر بہت سیریس کنسرنس کی بات کی کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. لیکن یہ صرف اسٹرانگ ورڈز ہی ہیں اور کوئی کانکریٹ سولوشن سامنے نہیں آیا, اور یہ آ بھی نہیں سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ زیادہ تر جو عرب کنٹریز ہیں وہ بہت سارے ڈپلومیٹک, ملٹری اور اکنامک ٹائز میں کنیکٹڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ہم آج اسی کو بریک ڈاؤن کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کس طرح سے ہر عرب ملک کا اپنا ایک اسٹیٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, جو اس کا اسٹیٹ کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو چکا ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ, وہ اس کو کسی بھی کلیکٹیو رسپانس سے روکے گا. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں UAE کی ایگزامپل لیتے ہیں, ہم UAE کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو UAE جو ہے اس کی نارملائزیشن عرب ابراہیم اکارڈ کے اکارڈنگلی 2022 میں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جوائنٹ ملٹری اور نیول ایکسرسائزز کی, اور یہ ایکسرسائز ریڈ سی نیول ڈرلز کے نام سے کہلائی جاتی تھی. اس میں اسرائیل بھی تھا, US بھی تھا, اس میں UAE بھی تھا. تو یہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز جو ہے یہ بہت معنی رکھتی ہیں. اسی طرح ایئر ڈیفنس اور آرمز ڈیل بھی ان کی بہت اسٹرانگ رہی ہے. اسپائڈر اور براک میزائل سسٹم جو ہے, بہت بڑے بڑے جائنٹس ہیں یہ اس کے اسرائیل کے, تو وہ وہاں پر اس کے بارے میں اس کو ایکوائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسرائیل جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم بھی پرووائڈ کرے گا UAE کی, تو اس کی بھی ڈیل چل رہی ہے. سملرلی ڈیفنس ٹیک پارٹنرشپس ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں, اینڈ جس میں UAE جو ہے اس کا ایج اور رفال اور اسرائیل کا البرٹ, یہ تینوں مل کے ڈرون, سینسر اور انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم بنائیں گے UAE میں. تو اس طرح کی جو ڈیلز UAE کے ساتھ چل رہی ہیں, ایک ڈیپ ملٹی لیئرڈ سیکورٹی اور ٹیکنالوجیکل ٹائز ہیں ان کی, اور یہ وہ ٹائز ہیں جو کبھی بھی UAE کو کوئی اسٹرانگ سٹانس لینے پہ مجبور نہیں کریں گی. سو دس از سم تھنگ جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سملرلی ہم موراکو کو دیکھتے ہیں تو موراکو جو ہے اس کی نارملائزیشن کے جو ٹائز تھے وہ دسمبر 2022 میں ہوئے. پھر اسپائی سیٹلائٹ اور اسپائی کوپریشن جو ہے اس پہ ان کا اسرائیل کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے. آپ دیکھیں اسرائیل جو بناتا ہے اوفیک ریکوننس سیٹلائٹ سسٹم, تو اس کی پارٹنرشپ ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اس میں وہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ایک اٹس اے اسٹرانگ کنیکشن. اینڈ دین ڈرون مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ اسرائیلی ڈرون پروڈیوس کیے جائیں گے موراکو کے اندر, اور یہ ڈیل سائن ہوئی ہے 2024 کے اندر. اسی طرح انٹیلیجنس کوآپریشن کی جب بات کی جاتی ہے تو سگنیفیکنٹ ان کی انٹیلیجنس کوآپریشن اسپیشلی پوسٹ نارملائزیشن. تو اب اگر ہم موراکو کو دیکھتے ہیں تو موراکو میں ہائی اینڈ سرویلنس اور سیٹلائٹ سسٹم اور ڈرون سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ان کا اس کے میں اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہے. سملرلی ہم آتے ہیں بحرین کی طرف. بحرین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نارملائزیشن 2022 سپٹمبر میں ہوئی. سیکورٹی کوآرڈینیشن ان کی بہت اچھی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے ان کی, کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ ہوتی ہے اسرائیلی ایجنسیز کے ساتھ ان کی, اور ڈپلومیٹک پریزنس بھی ہے, دونوں کی ایمبیسیز ہیں ایک دوسرے کے ملک میں, اور بزنس ٹریڈ بہت زیادہ ہے, سرویلنس ہے, ٹیکنالوجیکل پرچیز ہے بہت زیادہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہرحال بحرین کو بھی کسی اسٹرانگ کائنیٹک ایکشن سے روکیں گی. اینڈ ونس وی کم ٹو سوڈان, آلدو کہ سوڈان جو ہے اس کے اپنے بہت سارے پولیٹیکل وہ چل رہے ہیں, اپ ہیولز ہیں اس میں, اور کوئی کانکریٹ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہے. اس کے باوجود نارملائزیشن جب 2022 میں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایمبیسیز اوپن کی, اور پھر منیمل لیکن کوآپریشن کے ٹائز رہے ہیں دونوں کے درمیان میں. بس صرف یہ ہے کہ سوڈان میں کیونکہ پولیٹیکل سینسٹیوٹی ہے تو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے تو کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن ریلیشنز آر دیئر. اینڈ ہیئر کمز دا ایجپٹ. ایجپٹ از ون آف دوز فرسٹ کنٹریز جس نے بہت انیشیلی 1979 میں ہی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں پیس ڈیل سائن کر لی تھی, اور اس کے بعد ان کی کوآپریشن اسپیشلی سیکورٹی کوآپریشن بہت زیادہ ہے. سنائے بارڈر کوآرڈینیشن ہے, پھر اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہے ان کی, اور کاؤنٹر ٹیررزم اور اسمگلنگ کے اوپر یہ بہت کام کرتے ہیں. ٹریڈ اینڈ انرجی کے اوپر بھی بہت کام ہے. جیسے اسرائیل جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے نیچرل گیس, اور ایجپٹ جو ہے وہ مینیج کرتا ہے غزہ کے جتنی بھی کراسنگز ہیں اور سیکورٹی بیلنسنگ کو دیکھتا ہے. تو یہ جو
इजिप्ट और इसराइल का रिलेशन है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रैग्मेटिक कोल्ड पीस है विद सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन. सो बहुत डीप है ये भी. और अगर फिर हम आते हैं जॉर्डन की तरफ, तो जॉर्डन को आप देखेंगे कि उसकी जो पीस डील साइनिंग थी वो 26 अक्टूबर 1994 में. तो अब ये जो पीस डील थी उसके बाद इनकी ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई, वाटर एग्रीमेंट्स हुए इनके आपस में, और फिर उसके बाद एंटी स्मगलिंग के ऊपर बहुत इन्होंने काम किया है. तो इंटेलिजेंस टाइज हैं इनकी बहुत स्ट्रांग, लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शंस हैं उसके ऊपर, और रिफ्यूजी मैनेजमेंट के ऊपर जॉर्डन के साथ काम करता है इसराइल. तो यहाँ पर भी इनकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है. तो आप जब देखते हैं कि जब ये अरब स्टेट्स जो है स्पेशली जो नेबरहुड में बैठे हुए हैं इसराइल के, और जब उनके इस तरह से डीप इकोनॉमिक, मिलिटरली और स्ट्रैटेजिक टाइज है इनके, और साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि अगर इसराइल के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा है तो इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ हमें फेवर्स मिल सकती है. तो ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर they are looking for their own personal interest instead of looking for a grand Muslim या Arab interest. एंड जहाँ तक बात आती है हमारे पास सऊदीया की, तो हमने देखा है कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है पिछले 2-3 सालों में, उसमें बहुत क्लोज आए हैं इसराइल और कैसे एक दूसरे के, और वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन मौजूद है, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप के अंदर. तो बहुत सारी जिस तरह विजन आया है कैसे का विजन 2030, और उसके बाद जो डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुई है, स्पेशली अमेरिकन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई है, तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इसी प्रॉमिस के ऊपर हुई है कि नॉर्मलाइजेशन होगी सऊदीया की इसराइल के साथ. तो जब एक रीजन के अंदर इसराइल की बाकी सब मुल्कों के साथ इंडिविजुअली पीस डील साइन हो चुकी है, तो अगर कतर पे अटैक भी हुआ है तो उनको थ्रेट परसीव करना चाहिए अपने ऊपर भी कि आज कतर है तो कल हमारी बारी है. लेकिन इसकी बजाय वो अपनी पीस डील्स को, अपनी इकोनॉमिक टाइज को इसराइल और अमेरिका के साथ उनके जहन में वही है. इसलिए तो हमने देखा कि इतनी ग्रैंड मीटिंग तो हुई और उसमें बहुत शोर हंगामा भी हुआ, बड़े बड़े कहा जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले गए, बहुत सारी कंडेमनेशन हुई, टास्क फोर्स बनाने की बात की गई, उसके अंदर ज्वाइंट उसमें उसकी डोजियर सबमिट कराने की बात की गई यूनाइटेड नेशन में अगेंस्ट इसराइल की, जो वो उसका ग्रेटर एजेंडा है इस रीजन के अंदर, जिस तरह से वो वायलेट कर रहा है वेरियस स्टेट्स की सॉवरेनिटी को. तो कहने में बातें तो सिर्फ की जा रही है, लेकिन काइनेटिक एक्शन लेना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, बिकॉज ये डीपली इतना ज्यादा मल्टी बिलियन डील्स इनकी साइन है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर अमेरिका की, इसराइल की, कि वो अपने जो इकोनॉमिक स्टेक्स हैं उनको कभी भी उनको वो नहीं करेंगे, मुश्किल में नहीं डालेंगे. और जिस तरह से सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंस है इनके आपस में, उसको भी वो ध्यान में रखेंगे. और जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज ये कर रहे हैं तो उसमें अब वो कंडेम किस इसराइल को करेंगे जिनके साथ वो ज्वाइंट मिलिट्री और काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. तो ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम है, और देखेंगे इसके ऊपर जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है. आपने देख लिया कि जो उनकी कंडेमनेशन सामने आई है, दे आर जस्ट वर्ड्स एंड नथिंग एल्स. सो इन्हीं वर्ड्स की वजह से दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि जहां पर वो यूनाइटेड नहीं है ना, वहां पे इजराइल इज गोइंग टू हैव दैट इट्स ग्रेटर इजराइल एजेंडा वेरी सून. I would really like to know your opinion about it. Comment in this comment section and like the video or subscribe the